کہہ رہے تھے کہ جی پرائم منسٹر پھر سے الیکشن استعفیٰ دے یعنی الیکشن کروائے، تو میں نے تو وہ کر دیا، میں نے تو اناؤنس کر دیا الیکشنز۔ تو سوال اب یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کیوں چلے گئے ہیں؟ یہی یہ چاہتے تھے کہ اتنا بری حکومت ہے اور نااہل اور سلیکٹڈ ہے، یعنی کہ صحیح معنی میں الیکشن بھی نہیں جیت کے آئی، تو یہ کہتے تھے کہ آپ عوام کے پاس جائیں الیکشن کروانے کے لیے۔ تو جب ہم نے الیکشن اناؤنس کر دیے تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ چاہ رہے ہیں کہ حکومت بحال ہو، تو میں صرف آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ بہتر ہے عوام کے پاس جا کے عوام کی ووٹ سے آنا، یا ایک باہر کی سازش کا حصہ بن کے اور 20 سے 25 کروڑ روپیہ دے کے پارلیمنٹیرینز کے ضمیر خرید کے کیا حکومت بنانا یہ بہتر ہے، یا ایک پبلک کے پاس جائیں کہ جی الیکشن ہو جو پبلک جیسے ووٹ دیتی ہے؟ تو میں عوام کو صرف یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ حکومت بحال ہو، اور ان کسی طرح یہ جو انہوں نے خریدے ہوئے ہیں لوگ ان کے ذریعے گورنمنٹ میں آئیں۔ سب سے پہلے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کوشش، میری 3.5 سال میں ایک ہی کوشش رہی ہے NRO لینے کی۔ NRO کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر کرپشن کیسز ہیں، بیل پہ ہیں، شہباز شریف بھی بیل پہ ہے، وہ اس کا بیٹا بھی بیل پہ ہے، یہ 2 بھاگے ہوئے ہیں وہ بھی کرپشن کیسز پہ، نواز شریف کنوکٹڈ ہے، مجرم قرار دیا گیا ہے، اس کے بیٹے بھاگے ہوئے ہیں باہر، اسحاق ڈار باہر جو سمدھی ہے نواز شریف کا وہ بھی ہے، اس کے بیٹے بھی باہر بھاگے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیا چاہتے ہیں کہ کیوں چاہتے ہیں گورنمنٹ، جب کہہ رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ کو ریزائن کر کے 3.5 سال کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرواؤ؟ ان کی ساری کوشش یہ ہے کہ یہ اقتدار میں آئیں گے، یہ آ کے نیب کو ختم کریں گے، ان کے کیسز ختم ہوں گے، اور یہ ہوگا NRO 2 لیں گے۔ NRO 1 جنرل مشرف نے دیا تھا، سارے ان کے کرپشن کیسز تب معاف ہوئے تھے، اس کے بعد 10 سالوں میں یہ سارے نئے کیسز بنے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے دور کے کیسز بنے ہوئے ہیں تقریباً 90% سے زیادہ، تو کیسز بھی ان کے دور کے بنے ہوئے ہیں، اور اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ نیب کو مکمل طور پہ ختم کیا جائے، ان کے کیسز معاف ہوں، NRO 2 ملے، اور پھر سے شروع کر دیں ملک میں وہ باہر پیسہ بھجوانا جو کہ ابھی اربوں روپے کی پراپرٹیز میں یہ باہر رہتے ہیں۔ یہ ہے سازش۔ یہ چاہتے ہیں کہ NRO بھی مل جائے، اپنے امپائرز بھی کھڑے کر دیں، اپنے آفیسز بھی کھڑے کر دیں، الیکشن کمیشن میں بھی جو 2 رہ گئے ہیں وہ بھی اپنے لوگ ڈال دیں، تو ایک جو ساری زندگی انہوں نے فکس میچز کھیلے ہیں، ان کا صرف کوشش یہ ہے کہ میچ یہ صرف جیتے ہیں، ساری زندگی انہوں نے فکس میچز کھیلے ہیں، ان کا صرف کوشش یہ ہے کہ میچ یہ صرف جیتے امپائرز کو ساتھ ملوا کے، تو یہ ان کی پوری کوشش ہے کہ الیکشن کمیشن جو بھی بیوروکریسی، وہ نیچے سارا عملہ الیکشن وہ سارا پہلے تیار کر کے پھر یہ الیکشن کی طرف جائیں۔ تو یہ ساری اس وقت کوشش ہے کہ کسی طرح ایک حکومت کہہ رہی ہے ہم کہہ رہے ہیں الیکشن لڑو، اور یہ چلے گئے سپریم کورٹ میں۔ تو میں صرف یہ آپ کو عوام کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ ہے سچویشن۔ آپ جی ہمارے ساتھ کالر ہیں، آپ بھی کال کر سکتے ہیں، جو بھی سوال کیجیے گا مختصر بات کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پروگرام میں شرکت کر سکیں۔ تو پاکستان کے پردھان منتری عمران خان کو آپ سن رہے تھے، جن سمواد اس وقت وہ کر رہے تھے، اور صاف طور پر وپکش پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ آخر وپکش کو سپریم کورٹ تک جانے کی ضرورت کیا تھی، جب آپ چناؤ یہاں پر ہو رہے ہیں، عام چناؤ کے ذریعے جنتا سے سیدھا یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ خود اپنے من مطابق پردھان منتری چنیے، تو پھر آخرکار وہ کیوں سپریم کورٹ گئے؟ اور وزیر اعظم کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا نمبر جو ہے یہ ہمارا فیل کر لیں، شاہ محمود قریشی ہے ہمارا رشتہ دار ہے، ہم چولستان سے وہ علاقہ یا جانور اور انسان ایک ساتھ پانی پیتے، قریشی ہے ہمارا رشتہ دار ہے، ہم چولستان سے وہ علاقہ یا جانور اور انسان ایک ساتھ پانی پیتے ہیں۔ ان نون لیگ والوں سے پوچھیں وزیر اعظم، اور عوام بھی ان سے پوچھے کہ ان کا وزیر خزانہ جو ہے چور ہے سارتا، اور وزیر اعظم 2 دفعہ 3 دفعہ نواز شریف رہا تھا، وہ کہاں گیا ہے چور؟ ہم انشاءاللہ قسم کھا کر قرآن کی قسم کھاتے ہیں کہ چولستانی ہم وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہیں، وزیر اعظم گھبرائے نہ، اور وزیر اعظم سے ریکویسٹ ہے کہ ہم چولستانیوں کو دیکھیں۔